أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. طلاق دو مرتبہ ہوگی. طلاق دو مرتبہ ہے. پھر اس کے بعد فإمساک بمعروف، یا تو بھلے طریقے سے روک کر رکھنے کا اختیار ہے، او تسریح بإحسان، یا احسان کے ساتھ تصریح چھوڑنے کا اختیار ہے. ولا يحل لكم، اور تمہارے لیے یہ بات جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے، ان تأخذوا، کہ تم لے لو، مما آتیتموہن، وہ چیز جو تم نے ان عورتوں کو دی ہے، الا ان یخافا اللہ یقیما حدود اللہ، الا یہ کہ ان دونوں میاں بیوی کو اس بات کا یہ خوف ہو، اللہ یقیما حدود اللہ، کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے. فإن خفتم، بس اگر تمہیں اس بات کا خوف ہو، اللہ یقیما حدود اللہ، کہ وہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، فلا جناح علیہما، تو پھر ان دونوں پر کوئی حرج نہیں ہے، فیما، اس معاملے میں، افتدت بھی، کہ جس کے ذریعے سے، یا اس مال میں جس مال کے ذریعے سے عورت اپنا فدیہ دے، یا اپنی جان چھڑوائے. فدیہ دینے کا مطلب جان چھڑوانا ہی، اپنی جان چھڑوائے. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں. فلا تعتدوها، بس ان سے تجاوز نہ کرو. ومن یتعد حدود اللہ، اور جو کوئی اللہ کی حدود سے تجاوز کرتا ہے، فاولئک هم الظالمون، تو بس یہی لوگ ہیں جو در حقیقت ظالم ہیں. اس آیت میں اللہ رب العزت نے طلاق سے متعلق احکامات کو بتلایا ہے. سب سے پہلے تو یہ فرمایا کہ الطلاق مرتان، طلاق دو مرتبہ ہے، یعنی دو مرتبہ تک تو دی جا سکتی ہے، لیکن اس کے بعد پھر دو ہی اختیار ہیں، یا تو پھر فإمساک بمعروف، معروف کے مطابق، یعنی جو دستور ہے، جو قاعدہ قانون ہے، جو شریعت کا حکم ہے، اس کے مطابق اس کو اپنے پاس روک کر رکھو، ٹھیک، یا او تسریح بإحسان، یا پھر اس کو احسان کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ، اچھے طریقے سے تصریح چھوڑ دو، رخصت کر دو، طلاق دے کر علیحدگی اختیار کر لو. اور طلاق دینے کے معاملے میں اگر آدمی نے کوئی حق مہر کی صورت میں کوئی چیز دی ہے تو اس کو لینے کا حق نہیں. ولا یحل لکم ان تأخذوا مما آتیتموہن شیئا، اس کا تعلق حق مہر کے ساتھ ہے کہ طلاق کے بعد مرد کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ عورت سے حق مہر کی واپسی کا مطالبہ کرے. اس کو یہ شرعاً حق ہی نہیں ہے کہ وہ طلاق دینے کے بعد عورت سے حق مہر کی واپسی کا مطالبہ کرے. ہاں، الا ان یخافا اللہ یقیما حدود اللہ، ہاں یہ کہ اگر خوف ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، یعنی میاں بیوی کے درمیان میں بن نہیں سکتی، نباہ نہیں ہو سکتا، اور ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے اس رشتے کو زبردستی نبھانے کی کوشش کی تو اس صورت میں ہمیں جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. نہ شوہر عورت کے حقوق کا خیال رکھ سکے گی، اور نہ ہی شوہر جو ہے وہ عورت کے حقوق کا خیال رکھ سکے گا، اور نہ ہی جو ہے وہ عورت شوہر کے حقوق کا خیال رکھ سکے گی، جس کے نتیجے میں اللہ کی نافرمانی لازم آئے گی. تو اگر ایسی صورت ہو، میاں بیوی کے درمیان میں آپس میں بنتی نہ ہو، تو پھر اگر اس صورت میں اگر معاملہ ختم کرنے کے لیے عورت حق مہر کی رقم واپسی کر دے، یا خلا جس کو کہتے ہیں کہ عورت کچھ رقم شوہر کو دے دے اور اس کے بدلے میں شوہر طلاق دے دے، تو اس کی پھر گنجائش ہے. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، بس اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکو گے، فلا جناح علیہما فیما افتدت بھی، تو پھر دونوں پہ کوئی حرج نہیں ہے اس معاملے میں، یا اس مال میں جس کے ذریعے سے عورت اپنا فدیہ دیتی ہے، یعنی عورت اپنا نکاح کا بندھن ختم کرواتی ہے. اس صورت میں عورت پہ دونوں پہ کوئی حرج نہیں، یعنی نہ تو عورت کو یہ رشتہ ختم کرنے میں کوئی کسی قسم کا لان تان کرنا چاہیے، اور نہ ہی مرد کو وہ مال لینے میں، واپس لینے میں کوئی لان تان کرنی چاہیے کہ تم نے
عورت سے کیوں لیا مال. تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی حدود ہیں بس ان سے تجاوز نہ کرو. ومن يتعد حدود اللہ، اور جو کوئی اللہ کے حدود سے تجاوز کرتا ہے، اللہ کی بتائی ہوئی حد کو پار کرتا ہے، تو در حقیقت یہی لوگ جو ہیں وہ ظالم. طلاق سے پہلے نکاح کیا ہوتا ہے؟ نکاح کی ذرا تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ نکاح ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان میں ایک معاملہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایک تعلق ہوتا ہے جو مرد اور عورت نبھاتے ہیں، جس میں کچھ ذمہ داریاں اور حقوق کا مرد اقرار کرتا ہے اور کچھ ذمہ داریوں اور حقوق کا عورت اقرار کرتی ہے. ان دونوں کو پتہ ہونا چاہیے. ویسے ہوتا تو یہی ہے کہ ہونا تو یہی چاہیے کہ جب ایک لڑکا شادی کر رہا ہو تو اس کو پہلے یہ معلوم ہو کہ شادی کرنے کا مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے، اور اس کام کو کرنے کی وجہ سے میرے اوپر کیا کچھ ذمہ داریاں لازم ہوں گی اور میرے کیا حقوق ہیں. اسی طرح عورت کو بھی یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں جو شادی کرنے جا رہی ہوں اس کے بعد میرے اوپر کیا ذمہ داریاں ہوں گی اور میں نے کیا حقوق شوہر کے ادا کرنے ہیں اور میرے کیا حقوق بنتے ہیں. ان دونوں باتوں کا دونوں کو علم ہونا چاہیے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہر چیز کے لیے وقت نکالا جاتا ہے. بزنس کرنے سے پہلے بزنس کو سیکھا جاتا ہے، دائیں بائیں سے پوچھا جاتا ہے. کوئی آدمی چھوٹے سے چھوٹا کاروبار بھی شروع کر رہا ہو تو وہ پہلے دائیں بائیں سے پوچھتا ہے، معلومات لیتا ہے اس کے بارے میں، ساری اس کی جو نفی جمع جو اس کی ساری باتیں ہوتی ہیں اس کو معلوم کرتا ہے. پھر اس کے بعد جا کے مائنس پلس دیکھتا ہے، پھر اس کے بعد جا کے وہ کام شروع کرتا ہے. لیکن طلاق کے معاملے میں ہم صرف لڑکی دیکھتے ہیں، لڑکی کی خوبصورتی دیکھتے ہیں، لڑکے کی پیسے کو دیکھتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ باقی ساری چیزیں بس ایزیوم کر لیتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہی ہوں گی اور وہ سب پتہ ہی ہے سب کو. ان کو سیکھنے کی، ان کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. نکاح کے بعد اور بہت سے مسائل ہوتے ہیں، یہ سارے مسائل سیکھنے کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم کوشش تو یہی کرتے ہیں کہ خوشی خوشی میں نکاح کرتے وقت کہ شادی کامیاب ہوگی، لیکن کامیاب نہیں بھی ہو سکتی اور ہوتا ہے ایسے معاشرے میں. یہ تو مطلب کوئی ایسی انہونی بات تو نہیں ہے کہ جو لاکھوں میں کوئی ایک آدھ کیس ایسا ہوتا ہو. مطلب سینکڑوں تعداد اس میں ایسے موجود ہیں کہ جس میں انبن کی صورت سامنے آتی ہے. اس صورت کے اندر شوہر کو کیا کرنا چاہیے، بیوی کو کیا کرنا چاہیے، شادی کے بعد کے جو معاملات ہیں تو کون کون سی ذمہ داریاں مرد اور عورت دونوں پر عائد ہوتی ہیں، ان کا معلوم ہونا ضروری ہے. لیکن ہم چونکہ دین سیکھتے نہیں ہیں، دین ہماری ترجیحات میں شامل نہیں ہے، تو بس شادی کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد جب معاملات بگڑتے ہیں تو پھر ہمیں جب مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو پھر ہم اپنا قصور نہیں دیکھتے، اپنی کوتاہی نہیں دیکھتے، پھر ہم یہ کہنا شروع کرتے ہیں دین اتنا سخت کیوں ہے، دین میں اتنی مشکل کیوں ہے. مثال کے طور پر جی، بہت سے کیسز ایسے آتے ہیں، بہت سے معاملات ایسے آتے ہیں، شوہر نے بیوی کو 3 طلاقیں دے دی اور اب کہتے ہیں جی میں تو غصے میں تھا، میں رجوع کرنا چاہتا تھا، اب میں کیا کر سکتا ہوں. تو بھائی اب یہی کر سکتے ہو کہ تم اب جو ہے وہ اپنا سر دیوار پہ مارو، پکڑو اپنے، رو اپنے آپ کو کہ تم نے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں 3 حق دیے تھے جو 3 مختلف مواقع کے اوپر استعمال کر سکتے تھے، لیکن تم نے ان تینوں کو بیک وقت ہی استعمال کر لیا. تو اب اس میں کیا ہو سکتا ہے؟ اپنی کم فہمی کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے تم نے یہ حق اپنے خود ہی ایک ہی مرتبہ میں سارے ضائع کر دیے. تو پھر اب کوئی کیا کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، اگر نہ شریعت نے تمہیں 3 موقع دیے تھے. تم اب جو کہہ رہے ہو نا کہ جی میں 3 طلاقیں دے دی ہیں لیکن اب مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ مجھے یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا، تو یہی کام تم ایک طلاق کے ذریعے سے بھی کر سکتے تھے. اور اس وقت چونکہ شریعت کو تو پتہ ہے نا انسان کے بعض اوقات فیصلہ جلد بازی والا ہوتا ہے، اسی لیے 3 حق دیے. اور ٹھیک، لیکن اگر سیکھا ہوتا تو وہ ایسا نہ ہوتا. لیکن مسئلہ یہ نا دوسری طرف ہمارے یہاں پہ کہ ہم لوگ طلاق کو یا اس کو جو ہے وہ ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہیں عورت کے خلاف، ایک دھمکی کے طور پر، ایک اس کو کہ اسی وجہ سے جب غصے میں ہوتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں کہ بس اب یہ حد ہو گئی ہے اور اب یہ ہم نے اس کو جو آخری ترین سزا ہے نا، جو سب سے بڑی ترین سزا ہے، طلاق ہم سزا کے طور پر لیتے ہیں، تو پھر ہم اس کو اب سب سے بڑی سزا یہ دیں گے کہ میں اس کو 3 طلاقیں دے رہا ہوں. اور جب وہ 3 طلاقیں دے چکتا ہے، بعد میں احساس ہوتا ہے کہ نہیں میں تو غصے میں تھا، میرے بچے ہیں، اب میں کیا کروں. تو پھر بات یہی کہا جا سکتا ہے کہ تم نے اپنے جو حق کو غلط استعمال کیا، تو اب تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن پھر ہوتا کیا اس موقع پہ، جی دین میں تو بڑی سختی ہے،
دین تو بڑا سخت ہے، اس میں تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، مطلب کہ بندے نے اگر غلطی سے دے ہی دی ہے، غصے میں دے ہی دی ہے، تو پھر اب بھائی جب دے دی ہے تو دینے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا نا، جب شریعت نے 3 حق دیے تھے تو اس لیے تو دیے تھے نا کہ ایک طلاق دو اور وہ اپنی عدت پوری کرے، عدت پوری کرنے کے بعد تمہارا معاملہ ختم ہو جائے گا، تم نے اس کو دور ہی کرنا ہے نا، نکاح طلاق دینے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ نکاح سے خارج کرنا، تو وہ ایک طلاق سے بھی ہو سکتا تھا، اور اس میں یہ بھی تھا کہ طلاق صریح الفاظ میں اگر دے دے تو چار جو 3 ماہ بنتے ہیں تقریباً، تو 3 ماہ کے دوران میں اگر اس کا مائنڈ چینج ہو جائے کہ نہیں میں اپنے فیصلے سے رجوع کرتا ہوں، تو شریعت کہتی ہے تمہیں نکاح پڑھوانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس تم زبان سے کہہ دو میں رجوع کرتا ہوں، یہاں میاں بیوی بن کے رہنا شروع کر دو، تو بس ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے تم آپس میں میاں بیوی بن کے رہو، پھر دوبارہ کبھی کسی ایسے موقع پہ آ گئے تو پھر یہی طریقہ اختیار کر لو، 2 مرتبہ، ٹھیک ہے بس 2 مرتبہ، اب طلاق مرتان، طلاق 2 دفعہ ہی ہے، 2 اختیار ہیں، اس کے بعد پھر اگر تیسری دفعہ کرو گے تو پھر یہ چیز نہیں ہوگی، 2 کے بعد یا تو پھر امساک بالمعروف ہوگا، یعنی تم اس کو اچھے طریقے سے اپنے پاس رکھو گے، پھر تمہیں فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہاں میں نے ابھی رشتے کو نبھانا ہی ہے، لیکن اگر پھر نہیں، تم نے اگر طلاق دے دی تو پھر اب تمہارے پاس یہ اختیار نہیں ہوگا، اب تم اس کے ساتھ واپس نہیں، یہ ہے شریعت میں طلاق کا 3 طلاقوں کا تصور، لیکن ہم چونکہ مسائل سیکھتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، اور پھر جب غصے میں آ کے اس طلاق کو ہم ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہوئے 3 طلاقوں کو ہم جو ہے وہ استعمال کر لیتے ہیں، پھر ہم بھاگتے ہیں مفتی صاحب کے پاس کہ جی مفتی صاحب بتائیں اب میں کیا کروں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں کیا کروں، اب میرے بچوں کا کیا ہوگا، تو بھائی سوچنا پہلے چاہیے تھا نا، یہ طلاق اور یہ نکاح کے مسائل سیکھنے چاہیے تھے، ہم نہیں سیکھتے ہیں، نہ ہم سکھاتے ہیں بچوں کو، شادی کرنے کے حوالے سے باقی ساری فکریں ہوتی ہیں، جہیز بنانا، فرنیچر بنانا، گھر سجانا سنوارنا، لیکن پریکٹیکل لائف کے جو مسائل ہیں وہ ہم بچوں کو نہ سکھاتے ہیں اور نہ ہی ان کو سمجھاتے ہیں، تو یہ بہت ضروری ہے، آپ اگر کوئی اپنی اولاد کی شادی کرے، بیٹے کی یا بیٹی کی، تو باقاعدہ اس کو طلاق کے، نکاح کے اور شادی کے بعد کے مسائل اس کو سکھائے جائیں کہ یہ مسائل آ سکتے ہیں اور ان کو اس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے، تو بہرحال یہاں پر فرمایا کہ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان، کہ یا تو پھر معروف طریقے سے اس کو روک کے رکھو اپنے پاس، معروف مطلب قاعدے قانون کے مطابق جو میاں بیوی کے حقوق اللہ تعالیٰ نے متعین کیے ہیں اس کے مطابق اس کو اپنے پاس روک کر رکھو، او تصریح باحسان، اور اگر نہیں، فیصلہ یہی ہے کہ تم نے چھوڑنا ہے تو او تصریح باحسان، پھر اس کو بھلے طریقے سے اس کو رخصت کرو، اب یہ شریعت کا حکم ہے، ہم طلاق کو ہم نے ایک جھگڑے کی صورت بنایا ہوا ہے ہمارے معاشرے میں، دیکھیں انسانی فطرت ہے، بعض اوقات کیونکہ ظاہر سی بات ہے دوسرے لوگوں سے تعلق قائم کرنا ہوتا ہے، بعض اوقات یعنی مزاجوں کا فرق ہوتا ہے، شادی ہو جاتی ہے، نباہ نہیں ہو پاتا، تو لازمی نہیں ہے کہ اب اس رشتے کو جو ہے وہ گھسیٹتے ہوئے لے کر ہی چلے، خود جیسے اللہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اگر تمہیں اس بات کا یقین ہو کہ یعنی کہ تمہیں خوف ہو اس بات کا کہ ہم اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، میاں بیوی ہوتے ہوئے ہم ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ شرعی طور پہ ہم شریف احکامات کی پابندی نہیں کر سکیں گے، تو یہ رشتے کو لے کر چلنا کوئی لازم نہیں ہے، بھلے طریقے سے رخصت بھی ہوا جا سکتا ہے بغیر کسی لڑائی جھگڑا فتنے فساد کے، اور تصریح میں احسان یہی مطلب ہے، اچھے طریقے سے بندہ رخصت ہو لے، ٹھیک ہے، یعنی جیسے کاروبار بندہ کرتا ہے، کسی 2 بندوں کے ساتھ پارٹنرشپ ہوتی ہے، اگر پارٹنرشپ نہیں چل رہی تو ایک طریقہ اس کا یہ ہے کہ مار دھار لڑائی کر کے ایک دوسرے کے ساتھ گلے پڑ کر جو ہے وہ اس کو ختم کیا جائے، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ بھلے طریقے سے جب کبھی ہم آگے نہیں چل سکتے ہم اپنا معاملہ الگ الگ کرتے ہیں، ہو سکتا ہے اس میں کوئی مشکل نہیں، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں، ایسے ہی نکاح کے معاملے میں بھی ہے کہ اگر صورت نظر آ رہی ہو کہ نکاح آگے نباہ مشکل ہے تو اس کو ختم کیا جا سکتا ہے، لیکن ختم کرنے کے لیے اس کو دشمنی نہیں بنانا چاہیے، ہمارے یہاں پہ ہوتا ہی ہے کہ ہم طلاق کو دشمنی لے لیتے ہیں خاندان میں، یعنی اگر ایک تو یہ نا کہ اجنبی لوگوں میں شادی وغیرہ ہو تو وہ تو چلو پھر تو مرنے کے بعد دوبارہ کبھی اس کو ادھر منہ بھی نہیں لگاتے، یعنی کہ جب ختم بالکل ختم کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ باقاعدہ ایک رشتہ داری ہو جاتی ہے، وہ ایک بن جاتا ہے، تعلق بن جاتا ہے اور وہ ختم نہیں ہونا چاہیے، لیکن اپنی جو برادری کے اندر بھی اگر کوئی خالہ زاد کے ساتھ شادی ہو گئی، ماموں زاد کے ساتھ شادی ہو گئی، چچا زاد کے ساتھ شادی ہو گئی، اگر کبھی کبھی کہیں طلاق کی نوبت آ گئی تو خاندان میں دشمنی پڑ جاتی ہے، وہ دونوں خاندان ایک دوسرے کے جانی دشمن بن جاتے ہیں، یعنی گویا کہ اگر نکاح ہو گیا تو معاملہ جو ہے وہ قریب ہو جائے گا، نہیں تو پھر ایسی دشمنی ہوگی کہ پھر ایک دوسرے کا منہ دیکھنے کے روادار بھی نہیں ہوں گے، تو طلاق دشمنی نہیں ہوتی ہے،
اور جب ہم اس کو دشمنی کے سینس میں لیتے ہیں تو اس وجہ سے اور بھی دیگر بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، بچوں کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ مثلاً ایک خاتون جو ہے وہ انہوں نے سوال پوچھا، انہوں نے کہا دیکھیں جی شریعت میں مرد کو کیوں، عورت کو کیوں نہیں حق دیا گیا بچوں کا، جبکہ عورت سب سے زیادہ بہتر طریقے سے سنبھال سکتی ہے بچوں کو۔ طلاق کی صورت میں میاں بیوی کے درمیان میں جدائی ہو جائے تو شرعی حکم تو یہی ہے کہ بچوں کا وارث باپ ہے، ماں وارث نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن چونکہ ہمارے معاشرے میں یہ اسلامی حکم پوری طرح سے اس طرح لاگو نہیں ہے جس طرح اسلام چاہتا ہے اور جس طرح اسلام تقاضا کرتا ہے، کیونکہ اسلام میں طلاق لڑائی نہیں ہے، طلاق خوش اسلوبی کے ساتھ علیحدگی ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں طلاق لڑائی ہے۔ اگر طلاق ہو گئی تو مطلب یہ کہ خاندانی دشمنی شروع ہو، اور پھر اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے کہ شوہر وہ بیوی کو کمزور کرنے یا اس کو نیچا دکھانے، اس کو ذلیل کرنے، اس کو تکلیف پہنچانے کی نیت سے بچوں کو اسے ملنے نہیں دے گا، بچوں سے اسے چھین لے گا، ٹھیک ہے۔ یا اگر بیوی کا زور چلے گا، بیوی کا داؤ چلے گا، تو وہ شوہر کو کمزور دکھانے، اس کو نیچا دکھانے، اس کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے بچوں پہ، اگر اس کی مطلب مضبوط فیملی ہو، شوہر کمزور ہو مالی اعتبار سے کسی بھی اعتبار سے، تو وہ بچوں کو اپنے کنٹرول میں کر لے گی، باپ سے ملنے نہیں دے گی۔ کیوں؟ کیونکہ طلاق کو انہوں نے لڑائی بنایا ہوا ہے۔ تو انہوں نے سوال کیا کہ جی شریعت نے عورتوں کو کیوں نہیں دیا بچوں کا حق، حالانکہ ماں کتنی محبت کرتی ہے، شدید محبت کرتی ہے، اور ماں کی محبت تو یقیناً سب کو معلوم ہے، اور حقیقت بھی ایسے ہی ہے کہ جو اولاد سے محبت ماں کو ہوتی ہے وہ باپ کو اتنی نہیں ہوتی ہے، اگرچہ اچھے اس کو بھی لگتے ہیں لیکن ماں کی محبت الگ نوعیت کی ہوتی ہے۔ تو یہ شریعت نے تو یہ پھر انصاف نہیں کیا نا، مطلب ایک طرح سے گویا کہ اس کو اگر وہ اس چیز کا حق نہیں دیا تو دیکھیں اس میں اصل میں بات یہ ہے کہ میں نے ان کو جو جواب دیا ان کو سمجھ گیا کہ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر شریعت عورت کے ذمے لگا دے کہ یہ شوہر، یہ اولاد، بچے جو ہیں وہ ماں کے ہیں، تو پھر ماں کمائے گی کہاں سے اور اس کو کھلائے گی کہاں سے بچوں کے؟ کیونکہ صرف بچے ہونا ہی تو کافی نہیں ہے نا، کیونکہ ظاہر بات ہے اگر کسی نے بچے لینے ہیں تو بچوں کی ذمہ داری بھی لینی پڑے گی۔ یہ تو نہیں ہوگا کہ بچے آپ لے لیں اور ان کا خرچہ جو ہے وہ باپ اٹھائے گا، تو ظاہر سی بات ہے جو پھر خرچہ اٹھائے گا وہ کفالت بھی اسی کی ہوگی، وہی اس کے ذمہ۔ تو چونکہ عورت کمزور ہے، عورت یہ کام کاج نہیں کر سکتی، کمانے کے معاملے میں وہ خود کفیل نہیں ہوتی ہے، تو اس لیے شریعت نے اس پر بوجھ نہیں ڈالا، شریعت نے شوہر کے اوپر ہی بوجھ ڈالا ہے کہ تم نے کمانا ہے اور تم ہی اپنے بچوں کی کفالت کے ذمہ دار ہو۔ جیسے طلاق سے پہلے تم اپنے بچوں کو پالتے پوستے تھے، ان کے خرچہ اٹھاتے تھے ان کی، تو طلاق کے بعد بھی اگر بچے تمہارے پاس ہوں، تمہارے پاس ہی ہوں گے اور تم نے ہی ان کی پرورش کرنی ہے، تمہارے اوپر یہ ذمہ داری ہے۔ عورت کو اللہ تعالیٰ نے اس ذمہ داری سے آزاد رکھا ہے۔ اور دوسری بات رہی ہے کہ عورت ماں سے محبت کرتی، ماں جو ہے وہ بچوں سے محبت کرتی ہے، تو بچوں سے محروم کر دینا گویا کہ یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ تو ہمارے معاشرے کے اندر ایسا ہو رہا ہے، اگر نہ شرعی طور پر جب ظاہری سی بات ہے طلاق اگر لڑائی نہیں ہوگی، طلاق بھلے طریقے سے رخصتی ہوگی، تو پھر ماں باپ کو یعنی شوہر کو بھی حق ہوگا کہ وہ اپنے بچوں سے مل سکتا ہے، اور بیوی کو بھی حق ہوگا کہ وہ اپنے جو ماں ہوتی ہے اس کو حق ہوگا کہ وہ بچوں سے ملے۔ اور یہ اسی صورت ہو سکتا ہے جب تصریح بِإِحسان ہو، بھلے طریقے سے رخصت ہو۔ آگے ہی ایک صفحہ چھوڑ کر اگلے صفحے پہ قرآن پاک میں یہ حکم دیا گیا ہے وَمَتِّعُوهُنَّ، یعنی طلاق دینے کے بعد عورت کو گفٹ بھی دو۔ اس کی گفٹ میں نے آج کل کی تعبیر میں اس کو بیان کیا ہے، تو اس میں عربی کے اندر اسلامی اس میں اصطلاح میں ایک خاص لفظ استعمال ہوتا ہے کہ تمتع، یعنی بوقت رخصتی عورت کو ایک جوڑا، ایک سوٹ اس کو لے کر خرید کر دو، یہ شریعت کی طرف سے حکم ہے۔ یعنی ہمارے یہاں پہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ بیوی کو شادی پہ یا عید پہ اس کو جوڑا خرید کر دو، شریعت کہتی ہے کہ جب بیوی کو طلاق دو اور وہ تمہارے سے رخصت ہونے لگی ہو تو اس کو بہترین طریقے سے رخصت کرو، معاملہ ختم کرو، اور جاتے جاتے بھی اس کو ایک سوٹ خرید کر دو، ٹھیک ہے۔ یہ سوٹ ہی اس میں شامل مراد ہے اس سے۔ تو اگر معاملہ اس طریقے سے ختم ہو، دونوں باہمی اس کے ذریعے جب ان کو پتا ہو کہ بھئی میرا مزاج نہیں ملتا اس کے ساتھ یا عورت کا مزاج نہیں ملتا شوہر کے ساتھ، تو بھلے طریقے سے رخصت ہو جائے شوہر کے، ٹھیک ہے جی ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا، تو کوئی دشمنی نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا وہ نہیں ہے، تو ہم چونکہ شریعت نے ہمیں یہ حق دیا ہوا، ہم اس حق کو استعمال کرتے ہوئے ہم علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں، تو تم اپنا مناسب جوڑا تلاش کر لو جو تمہارے مزاج کا ہو، جو تمہارے ساتھ چل سکتا ہوں، میں کسی اور عورت کے ساتھ شادی کر لیتا ہوں۔
جہاں تک بچوں کی بات ہوگی، بچے اگر باپ کے پاس بھی رہیں تو وہ ان کو ماں سے ملنے سے نہیں روکے گا، بلکہ ان کو ملوانے کے لیے لے جائے، ان کو ملنے دے۔ یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب تصریح بالاحسان ہو۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم شریعت کی تو ہم نے ماننی نہیں ہے، شریعت کی سننی نہیں ہے، نہ ہی شریعت کے احکامات سیکھنے ہیں۔ اور پھر جب مسائل پیدا ہوں گے، پھر ہمیں کہ جی شریعت نے ایسے کیوں کہا، شریعت نے ویسے کیوں کہا، شریعت نے یہ حکم کیوں دیا، ایسے کیوں کر دیا، ویسے کیوں کر دیا۔ بھئی شریعت نے اگر جس طریقے سے کہا ہے تو پورا پراپر اس کا ایک نظام ہے۔ وہ ہر ایک چیز جب اپنے قاعدے قانون کے مطابق ہوگی تو ہر ایک چیز اپنی جگہ فٹ بیٹھے گی، پھر کسی قسم کی کوئی تنگی نہیں ہوگی۔ آپ اگر ایک حکم کو لے لیں گے اور دوسرے حکم کو نہیں لیں گے، جی شریعت میں بچے باپ کو دیتی ہے، اور باپ جو ہے وہ یہ والی شریعت تو لے لیتا ہے کہ ہاں بچے میرے ہیں، لیکن یہ والی شریعت نہیں لیتا کہ اچھے طریقے سے رخصت کرنا چاہیے، طلاق کوئی لڑائی نہیں ہے کہ لڑائی بنا لیا جائے اس کو، تو یہ نہیں لے گا، تو پھر اس کی وجہ سے معاملات خراب ہوں گے۔ اور ہوتا ہی یہی ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ سب سے بڑا خرابی ہے جس کو کہتے ہیں نا کہ آدھا سچ وہ جھوٹ سے زیادہ خطرناک، کیونکہ اس میں تاثر ہی کچھ اور بن جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی جب آدھی شریعت لے لی کہ بچے باپ کے ہوتے ہیں، دوسری شریعت نے لی کہ بھئی باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کی ماں کو جو رخصت کرے تو بھلے طریقے سے رخصت کرے، اور ماں سے اور بچوں کے درمیان میں جدائی کرنے کا اس کو کوئی شرعی طور پہ حق نہیں ہے، الا یہ کہ اگر اور کوئی مسائل ہوں، یعنی عورت اگر ایسی ہو کہ جس کی وہ بد فطرت ہو، یا اس کے اندر بد اخلاقی کا عنصر ہو کہ جس کا اثر بچوں پر پڑ سکتا ہو، اس صورت میں اس کو بالکل شریعت کہتی ہے کہ پھر اس کو روکے۔ لیکن اگر ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے تو پھر بچوں کو، باپ کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ ماں کو جو ہے وہ بچوں سے محروم کرے۔ تو بہرحال یہ شرعی احکامات ہیں، اگر ان کو اس طریقے سے لے کر چلیں گے تو ہمارے لیے ہی فائدہ ہوگا۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ۔ تو یہ آگے خلا کا اس میں بتایا گیا کہ خلا میں یہی ہوتا ہے کہ اگر نباہ ممکن نہ ہو تو چونکہ مرد نے حق مہر دیا ہوتا ہے اور عورت کو لگے کہ جی میں یہ کام نہیں کر سکتی، میں اس شوہر کے ساتھ نہیں رہ سکتی ہوں، گزارا میرا نہیں ہو سکتا، تو پھر جو ہے وہ عورت اپنے اس معاملے کو ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ رقم شوہر کو دے سکتی ہے، چاہے تو حق مہر کی رقم ہی واپس کر دے، چاہے تو کچھ کمی کر دے، کچھ زیادتی کر دے، کمی بیشی یعنی اس کے حساب سے آپس میں جس طرح وہ راضی ہو جائیں جس رقم پہ، تو اس پر جو ہے وہ خلا کر سکتے ہیں۔ اور خلا میں یہی ہوتا ہے پھر کہ شوہر جو ہے وہ رقم لے لیتا ہے عورت سے اور وہ پھر اس کو طلاق دے دیتا ہے۔ تو اس میں دونوں جانبوں کی رعایت کی گئی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب مرد کسی عورت سے شادی کرتا ہے، اس کو حق مہر میں اس کو وہ پیسے دیتا ہے، تو اگر عورت کا مطالبہ یہ کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی، تو شوہر نے بھی رقم خرچ کی ہے، تو پھر شریعت کہتی ہے دونوں طرف کا رعایت کرتے ہوئے کہ اگر نہیں ہو سکتا تو عورت اس معاملے کو ختم کرنے کے لیے اب وہ پیسے دے کر اپنا اس معاملے کو ختم کرنا چاہے تو اس کو اس چیز کا حق حاصل ہے، اور فلا جناح علیہما، ان دونوں کے اوپر کوئی لام تان نہیں ہے۔ اصل میں ہمارے بر صغیر کے معاشرے کے اندر طلاق کو بہت زیادہ معیوب سمجھا جاتا ہے، کیونکہ ہندو جو معاشرت ہے اس میں طلاق یافتہ ہونا ایک بہت بڑا عیب ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہندو معاشرے میں ایک عورت کے لیے یہ لازم تھا کہ وہ جس مرد کے ساتھ اس کی شادی ہوئی ہے اسی کے گھر میں اس نے مرنا ہے، اور اگر اس کا وہ شوہر مر گیا تو ہندوؤں میں جیسے آج بھی یہ رسم ہے، قدیم رسم تو یہ تھی کہ بہتر یہ تھا عورت کے لیے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ جل کر وہ بھی مر جائے، جس کو ستی کی رسم کہا جاتا ہے کہ شوہر مرتا تھا تو اس کی جو بیگم ہوتی تھی وہ بھی اسی آگ میں جل کر اپنے آپ کو مار دیتی تھی، اور اس کو بہت اچھا سمجھا جاتا تھا، یعنی ایسی بیوی کو بھی بہت تعریف کی جاتی تھی کہ یہ اپنے شوہر کے ساتھ محبت اور وفاداری میں بڑی کامل ہے کہ جو اپنے شوہر کے ساتھ زندہ جل کر مر گئی۔ تو حالانکہ یہ ایک بالکل جاہلانہ اور جو ہے وہ جو ہے درندگی والی جو ایک وہ رسم تھی، اس کی کوئی کسی قسم کی تک نہیں بنتی ہے۔ لیکن اگر کوئی عورت زندہ نہیں جلنا چاہتی تو وہ پھر معاشرے میں ایک جو بیوہ والی زندگی گزارے گی، اس میں نہ وہ رنگین کپڑے پہن سکتی ہے، نہ وہ خوشی میں کچھ مطلب اپنی زیب و زینت اختیار نہیں کر سکتی، ساری زندگی کے لیے وہ اس میں رہے گی، جو ہے وہ سوگ میں رہے گی، ساری زندگی اپنے شوہر کا سوگ منائے گی، ٹھیک ہے، اور اسی لیے طلاق یافتہ ہونے کو بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے کہ عورت طلاق یافتہ ہو جائے، تو اس سے پھر کوئی شادی نہیں کرتا تھا۔ تو یہ ہمارے معاشرت کے اندر اس چیز کے بہت اثرات ہیں، حالانکہ اسلامی شریعت کے اندر، اس میں شریعت اسلامی میں
طلاق ہونا کوئی عیب نہیں ہے. ہاں، فضول میں طلاق نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ بات بے بات پہ جو ہے برداشت بالکل بھی نہ ہو، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو ہے وہ انسان معاملات کو ختم کر دے، تعلقات کو ختم کر دے. برداشت ہونی چاہیے، لیکن جب برداشت حد سے زیادہ ہو اور برداشت ناممکن ہو تو پھر شریعت نے یہ اختیار رکھا ہے کہ وہ طلاق لے لیں یا خلا کر لیں. اس میں کوئی مسئلہ نہیں. اور طلاق یافتہ ہونا کوئی عیب نہیں ہے، عورت کسی اور جگہ بھی شادی کر سکتی ہے. ٹھیک. حضرت جو صحابہ کرام تھے اس معاشرے میں، اس دور میں، تو ایسے بے شمار واقعات ملتے ہیں. ایک جگہ شادی ہوئی، نہیں نبھا ہوا، وہاں سے طلاق لے لی، دوسری جگہ شادی کر لی. وہاں پہ بھی اگر مسئلہ ہوگا تو اس جگہ طلاق لے کے کسی اور جگہ شادی کر لی. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا باقی ساری جن خواتین کے ساتھ شادی کی تھی وہ طلاق یافتہ تھی. ٹھیک ہے، مطلقہ تھی یا کسی کا شوہر فوت ہو گیا تھا. تو یہ مطلب وہاں پہ بیوگی یا بیوہ ہونا یا مطلقہ ہونا کوئی عیب نہیں ہے اسلامی شریعت میں. لیکن ہمارے یہاں پہ اس کو بہت بڑا عیب سمجھا جاتا ہے کہ ہم بچی کو سبق پڑھاتے ہیں کہ بھائی جس گھر میں تمہاری جو ہے وہ ڈولی گئی ہے اور اسی گھر سے تمہاری جو ہے نا وہ لاش اٹھنی چاہیے. یہ بات بالکل غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. یعنی کہ بھائی ٹھیک ہے، یہ تلقین ضرور کرنی چاہیے کہ بیٹی کو کہ برداشت کرنا سیکھنا. اگر کوئی برا بھلا کوئی کہے تو اس کو برداشت کرنا، ساس کی سختیوں کو برداشت کرنا، دائیں بائیں ان سب چیزوں کو برداشت کرنا، اس کی تو تلقین ہونی چاہیے. لیکن یہ نہیں کہ شوہر مارے پیٹے جانوروں کی طرح تم پہ ظلم کرے تو تب بھی تم نے شوہر ماں باپ کو آ کے نہیں بتانا. اچھی بیوی وہی ہوتی ہے کہ جو اچھی بیٹی وہی ہوتی ہے کہ جو بس جس گھر میں جائے تو اس گھر سے اس کی لاش اٹھے. یہ رویہ بالکل غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو بہرحال ہمارے معاشرے کے اندر جو سوچ ہے وہ یہی ہندو تہذیب والی سوچ بہت غالب ہے، جس کے اندر طلاق یافتہ ہونا ایک عیب سمجھا جاتا ہے. اسی لیے اس کی وجہ سے جب عورتیں جو ہیں وہ بعض اوقات ساری زندگی جو ہے وہ تشدد برداشت کرتی ہیں، تانے سہتی ہیں، سب کچھ کرتی ہیں، اور اس چیز کی طرف نہیں آتے کہ معاملہ ختم بھی کیا جا سکتا ہے. حالانکہ اس میں اگر ایسی صورت ہو تو خود قرآن پاک میں فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ. اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ تم اللہ کی حدود کو قائم نہیں کر سکتے. اب حدود یہی ہے نا کہ شوہر بیوی کے ساتھ اس کا مزاج ملتا نہیں ہے، اور اب شریعت کا حکم ہے کہ بیوی کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئے، اس سے ہنس کر بات کرے، اس کا خیال رکھے، سارا کچھ کرے. اب اس کا کرنے کو دل نہیں کرتا کیونکہ اس کا مزاج نہیں ملتا اس کے ساتھ. جب مزاج نہیں ملتا تو اس کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ رہنے کا اس کو دل ہی نہیں کرے گا. تو وہ کیا کرے؟ پھر ایسے ہی ہوگا، بیوی کو تانے دے گا، اس کو کوسنے دے گا، بات بے بات پہ اس کو جھڑکے گا، بات بے بات پہ اس کو جو ہے وہ اس کے اندر کی عیب نکالے گا. ٹھیک ہے. اور یہ معاملہ بیوی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. شوہر کے ساتھ اس کا مزاج ملتا نہ ہو تو شوہر میں اس کو عیب نظر آئیں گے، اس کے ساتھ لڑائیاں کرے گی، اور لڑائیوں کی وجہ سے آپس میں پھر گھر کا سکون تباہ و برباد ہوگا، اور اس کا اثر بچوں کی تربیت کے اوپر بھی پڑے گا. بچے جب ماں باپ کو لڑتا ہوا دیکھیں گے تو ان کے اوپر بھی اس کا منفی اثر پڑے گا. تو یہ سب حدود پامال ہو رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اگر یہ چیزیں ہو رہی نظر آ رہی ہوں تو پھر اس میں کیا حرج ہے کہ آپ لوگ اس معاملے کو ختم کر دیں. تو اس لیے اس میں یعنی کہ اگر معاملہ کوئی ایسی صورت میں ہو تو اس میں طلاق لینے میں کوئی حرج نہیں، اور اس کو کوئی عیب نہیں سمجھنا چاہیے. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. بس اگر وہ مرد تیسری طلاق بھی دے دے، یعنی اب طلاق مرتان، دو طلاقیں ہو گئیں، لیکن اس نے امساک بالمعروف نہیں کیا. امساک بالمعروف نہیں کیا یعنی قاعدے قانون کے مطابق اس نے اپنی بیوی کو اپنے پاس نہیں روکے رکھا، بلکہ فَإِن طَلَّقَهَا اس کو تیسری طلاق بھی دے دی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. تو پس پھر حلال نہیں ہے یہ بیوی لہو اس کے لیے، من بعد اس طلاق کے بعد، اس طلاق کے بعد وہ بیوی اب اس کے لیے حلال نہیں ہے. حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں تک کہ وہ بیوی کسی دوسرے شوہر سے نکاح کر لے، کسی دوسرے شوہر سے نکاح کر لے. ٹھیک. فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ دوسرا شوہر بھی طلاق دے دے کسی وجہ سے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو ان دونوں پر پھر کوئی حرج نہیں ہے، یعنی اس عورت پر اور سابقہ شوہر پر کوئی حرج نہیں ہے ان یتراجعا، کہ وہ آپس میں رجوع کر لیں، ان ظنا، اگر ان کو یہ لگتا ہو ان یقیما حدود اللہ، کہ وہ اللہ کے حدود کو قائم رکھ سکیں گے. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی حدود ہیں، يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، یہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو بیان کرتا ہے جو علم رکھتی ہیں.
इस आयत के अंदर हलाला का जो लफ्ज़ हमारे माशरे में एक मारूफ पहचाना जाता है, जिसका तसव्वुर ही कुछ है लेकिन उसको बना कुछ दिया गया। क्योंकि देखें, शरीयत का हुक्म, हर एक हुक्म अपनी जगह पे बिल्कुल फिट बैठता है अगर उसको उसके तमाम लवाजिमात और मुताल्लिकात के साथ लागू किया जाए। कहीं एक पे भी उसके अंदर कोई ऊंच नीच करने की कोशिश की जाए, हेर फेर करने की कोशिश की जाए, तो मतलब कुछ का कुछ बन जाएगा, तस्वुर कुछ का कुछ बन जाएगा। जैसे मैंने अभी मिसाल भी दी कि शरीयत ने अगर बच्चों की जिम्मेदारी बाप पर लगाई है, तो बच्चों को बाप को जो दिया है तो वो इस वजह से कि बच्चों की जिम्मेदारी बाप पर लगाई है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो अब बच्चों को माँ से मिलने से भी रोकेगा और ये उसके लिए लाजिम है, या उसको ये हक हासिल है। उसको ऐसा करने का कतई कोई हक नहीं है, शरीयत उसको ये हक नहीं देती है। लेकिन हमारे माशरे में आधी शरीयत लेते हैं, आधी शरीयत छोड़ देते हैं, तो इसकी वजह से फिर एक मसला जो है वो हमें एक मतलब अजीब सा लगता है कि ये शरीयत ने ऐसे क्यों कहा है। ऐसे ही यहाँ पर ये मसला हलाले वाला मसला है, इसको भी हमारे माशरे में एक मनफी, चूंकि मनफी बन चुका हुआ है इस वजह से। होता क्या है, क्योंकि देखिए शरीयत का हुक्म ये है कि अगर तीन इख्तियार इस्तेमाल करने के बाद भी अगर निबाह नहीं हो सका, तो अब शोहर को ये नहीं है कि बस उसका, क्योंकि ये तो फिर मजाक हो जाएगा ना औरत की जिंदगी। जब दिल किया उसने कह लिया कि जी मैं निकाह करता हूँ, जब दिल किया तलाक दे दिए, फिर दिल किया तो तलाक दे दी, फिर दिल किया तो रख लिया, फिर दिल किया तलाक दे दी, तो औरत की जिंदगी को उसने मजाक बना दिया गोया कि। ठीक है, जब दिल किया तलाक दे दी, जब दिल किया रुजू कर लिया। तो इसलिए शरीयत ने तीन हक रख दिए, और तीन हक रखने के बाद अगर फिर शरीयत कह जाए हाँ ठीक है फिर दोबारा निकाह कर लो, तो फिर तो मकसद तो कोई ना होगा। ठीक है, तो इसलिए शरीयत ने फिर ये पाबंदी लगाई कि अब भाई तीन तलाकें सोच समझ के, ये कोई खेल नहीं है कि बस आज दिल किया, सुबह को दिल किया तो तुमने बीवी बना लिया, रात को दिल किया तो तुमने तलाक दे दी, फिर कुछ दिनों बाद तुम्हारा दिल किया तो तुमने बीवी बना लिया, फिर कोई मजाक नहीं है। ठीक है, लिहाजा ये अच्छी तरह सोच समझ के, ये कोई बच्चों वाला खेल नहीं है, ये बच्चों वाला मामला नहीं है, गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है। तो ये जिंदगी का अहम फैसला होता है, तो सोच समझ के करना चाहिए। तीन इख्तियार तुम्हारे पास हैं, उसके बाद तुम्हारे पास ये इख्तियार नहीं रहेगा कि तुम इसको अपनी बीवी बना सको। हाँ, उसके बाद इसको इस बात की बल्कि इजाजत क्या है, इसके लिए लाजिम होगा ये दूसरे शोहर के साथ रहेगी। ठीक है, इसको भी इख्तियार होगा कि ये किसी दूसरे के साथ अपनी जिंदगी जो है वो करना चाहे, तो अब वो वहां पर चली जाएगी। अगर वहां पे इसका निबाह हो जाए तो ठीक है, वहां पे जिंदगी गुजारे, तुम्हारे पास अब कोई इख्तियार नहीं है उसको अपने पास वापस बुलाने का। हाँ, लेकिन अगर बिल इत्तिफाक इत्तिफाकन अगर किसी वजह से वो दूसरा शोहर भी उसको तलाक दे दें, या वो फोत हो जाए, या कोई और मसला हो जाए, फिर उसके बाद अगर तुम्हें ये लगता हो कि हम फिर अब मियाँ बीवी बन के रहना चाहते हैं, तो अब इस सूरत में ऐसा हो सकता है। वरना ये नहीं है कि बस जब तुम्हारा दिल किया तलाक दे दिया, जब तलाक दिल किया तुमने इसको बीवी बना लिया। तो चूंकि ये चीज एक एक तरह से मर्द की गैरत के ऊपर गरां गुजरती है। ठीक है, यानी कि मतलब अपनी अपनी बीवी, ये जो जैसे एक गैरत का मामला होता है, तो इसीलिए वैसे तो ये मामला गैरत का उस तरह तो नहीं है, क्योंकि जाहिर बात है जो अगर उसने निकाह किया तो वो कोई गलत काम तो नहीं किया। लेकिन मर्द इस चीज को, चूंकि जैसे सोकन औरत इस चीज को बर्दाश्त नहीं करती, ऐसी मर्द को भी इस बात पे गैरत आती है कि उसकी बीवी जो है वो चाहे निकाह की सूरत में ही उसकी किसी और मर्द के साथ रही हो। तो अगरचे ये बेगैरती या कोई बेहयाई फहाशी और यानी नहीं है, लेकिन ये एक इंसानी नफ्सियात है। तो ये मर्द को गोया कि एक तरह से एक ये सजा मर्द को भी होती है, ये मर्द को ही होती है दरअसल, कि वो बीवी के बारे में फैसला करने में जल्दबाजी ना करता रहे कि जब दिल करे तो तलाक दे दे, दिल करे तो उसको सोच समझ के अच्छी तरह फैसला करे। तीन तलाकों के बाद उसको फिर ये इख्तियार नहीं होगा कि वो उसका दिल करे तो वो उसको कर ले। अब शरीयत का मसला तो ये है। ठीक है, शरीयत के हुक्म के अंदर पीछे जो उसकी हिकमत, वल्लाह अल्लाह ताला ने जो मतलब दिल में डाली वो यही है कि इसके पीछे ये हिकमत होती है। लेकिन होता क्या है कि हमारे यहाँ पे तलाक को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, बीवी को डराने धमकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और बीवी जब नहीं डरती तो उसके मुंह पे फौरन तीन तलाकें ठक से उसके मुंह पे मार देते हैं कि जी तुम्हें तीन तलाकें दे दी, जाओ फारिग हो जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। जब गुस्सा ठंडा होता है, फिर अब उसको आता है कि जी क्या कहते हैं, मेरे से तो गलती होगी, अब मैं क्या करूं। ठीक है, तो अब फिर वो दारुल इफ्ता में जाता है। दारुल इफ्ता का मसला तो यही है कि भाई इसके अलावा कोई सूरत हो ही नहीं सकती कि ये बीवी किसी और से निकाह करे, उसके बाद वहां से, और निकाह मुअक्कत सॉरी मुअब्बद, हमेशा का निकाह, मुअक्कत नहीं कि बस इस नियत से तलाक करना, इस नियत से निकाह करना कि निकाह करने के बाद तलाक दे दूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस फेल के ऊपर
لعنت فرمائی کہ جو حلالہ کرنے کے لیے نکاح کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پر لعنت فرمائی ہے. یعنی جو اس مقصد کے لیے نکاح کرے کہ میں اس سے نکاح کروں گا اور پھر طلاق دے دوں گا، پھر یہ واپس اپنے پہلے شوہر کے پاس چلی جائے گی، اس میں تو عورت کی تذلیل ہے. اور یہ بالکل حق بجانب ہے جب عورت اگر یہ کہے کہ بھی غلطی تو اس کی ہے، 3 طلاقیں اس نے دی ہیں، تو سزا مجھے کیوں دی جا رہی ہے. تو سزا کی صورت اسی صورت میں بن سکے گی کہ جب عورت جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس طرح اس کو مجبور کر دیا جائے کہ وہ دوسرے مرد سے نکاح کرے، اس نیت کے ساتھ کہ فوراً طلاق ہوگی اور طلاق کے بعد یہ پھر پہلے شوہر کے پاس چلی جائے گی. ٹھیک. تو اس میں تو عورت کی تذلیل ہے اور یہ شریعت کا حکم نہیں ہے. ایسا کرنے والے کے اوپر اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے لعنت فرمائی ہے کہ حلالہ کرنے والے اور کروانے والے کے اوپر لعنت ہے. شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. لیکن مسئلہ یہی ہے کہ جب ہم شرعی احکامات کو ان کی پابندی، ان کی شرائط کے ساتھ جب ہم اس کو بجا نہیں لاتے تو اس طرح کی پھر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. اور یہ دنیا کے ہر قانون میں ہوتا ہے. دنیا کا ہر قانون جو ہوتا ہے اس کے کچھ شرائط و ضوابط ہوتے ہیں. ان شرائط و ضوابط اور قیودات کے ساتھ ہی وہ قانون جو ہے نا وہ فائدہ مند ہوتا ہے. اگر ان کی وہ رعایت نہ رکھی جائے تو وہ قانون بجائے فائدہ دینے کے الٹا نقصان کا باعث بنتا ہے. اور ہمارے معاشرے میں یہی ہو رہا ہے. 3 طلاقیں دے دیتے ہیں. اب کوئی صورت، کوئی گنجائش یہی نکلتی ہے کہ اس صورت میں اگر وہ نکاح کرے، نکاح کرنے کے بعد وہ طلاق دے، طلاق دینے کے بعد پھر وہ اپنے شوہر کے پاس آ سکتی ہے. اور پھر لوگ ایسا کرتے بھی ہیں. ٹھیک ہے. یعنی جو پھر اب مجبور ہوتے ہیں، کچھ لوگ تو ہوتے ہیں کسی دوسری طرف چلے جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ پھر ایسے کرتے بھی ہیں جو کہ غلط ہے. شریعت نے اس کے اوپر لعنت کی ہے. تو حل یہ نہیں ہے کہ حل یہ ہے کہ اپنی اولاد کو دین کے احکام سکھائیں، ان کو بتائیں نکاح کے بارے میں، شادی کے بارے میں، شادی کی ذمہ داریوں کے بارے میں، شادی کے مسائل کے بارے میں، طلاق کے مسائل کے بارے میں بتائیں کہ بھئی یہ بیٹا یہ طلاق جو ہے نا، باپ اپنے اولاد کو، بیٹے کو سمجھائے بیٹا یہ شادی ہو رہی ہے تمہاری، تو یہ طلاق کا بھی کبھی خیال آ سکتا ہے کبھی لڑائی کی صورت میں. تو یہ طلاق کوئی ہتھیار نہیں ہے کہ جو تم نے گولی نہیں ہے کہ تم نے بیوی کو 3 گولیاں اکٹھی ایک ہی دفعہ مار دینی ہے. ٹھیک ہے. یہ فیصلہ ہے اس بات کا کہ تم نباہ کر سکتے ہو کہ نہیں کر سکتے ہو. اچھی طرح سوچ سمجھ کے فیصلہ کر کے، کسی بڑے سے مشورہ کر کے کہ یہ صورتحال ہے، میں کیا کروں، مجھے اپنی بیوی کے ساتھ نباہ رکھنا چاہیے، معاملہ ختم کر دینا چاہیے. مشورہ کرنے کے بعد پھر اس حق کو استعمال کرنا، اور ایک مرتبہ استعمال کر لینا کافی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ بعد میں ہو سکتا ہے تمہیں وقتی طور پہ تو جذبہ ہو، غصہ ہو، تم یہ فیصلہ کرو کہ میں طلاق دے رہا ہوں، لیکن بعد میں تمہارا خیال بدل جائے تو پھر تمہیں اس بات کا اختیار ہوگا کہ تم واپس رجوع کرنا چاہو تو رجوع کر سکو گے. یہ طریقہ ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ نہ تو حلالے کی ضرورت ہوگی نہ کسی قسم کی ضرورت ہوگی. اور یہ 3 فیصلے انسان کے پاس زندگی میں ہوتے ہیں. 3 دفعہ یہ اختیار ہوتا ہے. ٹھیک. تو اگر ہم اپنی اولاد کو دین سکھائیں گے، دین کے مسائل سکھائیں گے، تو انشاءاللہ ہمارے گھروں کے اندر یہ جو جھگڑے ہیں یہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے. اور گھر جو ہے وہ ایک دنیا کے اندر ہی جنت کا ایک نمونہ بن جائے گا. گھروں میں کوئی لڑائی فتنہ فساد نہیں ہو. شریعت جہاں پہ ایک انسان کا تعلق اللہ سے جوڑتی ہے، اس کے دوسرے ایک بہت بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ معاشرے کے اندر امن و سکون ہو. معاشرے کے اندر جو ہے یہ کیوں غیبت کو، حسد کو، چغلی کو اور ان چیزوں کو منع کیا گیا؟ ان ساری چیزوں کا تعلق انسانی معاشرت کے ساتھ ہے. اور یہ ساری ایسی چیزیں، حسد، کینہ، بغض، چغلی اور غیبت اور یہ ساری چیزیں کہ جو انسانی معاشرے کے اندر فتنہ فساد پیدا کرتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں حرام کی. نکاح کے بارے میں بھی احکامات متعین کیے ہیں، میاں بیوی کے حقوق متعین کیے ہیں، شوہر کے، اولاد کے اور ماں باپ کے حقوق اور ذمہ داریاں متعین کی، ہر انسان کی ذمہ داریاں متعین کی، تاکہ ہر بندہ اپنی اپنی ذمہ داری کے مطابق اپنے جو ہے وہ ذمہ داریوں کو ادا کرے، تو معاشرہ جو ہے وہ ایک بہترین طریقے سے جو ہے وہ آگے بڑھے، اس میں کسی قسم کا کوئی اتنا فساد نہ ہو. تو یہ طلاق اور نکاح کے جتنے مسائل ہیں یہ بھی اسی لیے ہیں. اور اگر شریعت کے مطابق ہم ان کو استعمال کریں تو ہماری زندگی پرسکون ہوگی، ہمیں کسی قسم کی کوئی اس میں جو ہے وہ تنگی اور پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. لیکن اگر ہم اس کو بائی پاس کریں گے، آدھی شریعت کو لیں گے، آدھی شریعت کو نہیں لیں گے، تو پھر ہمیں مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم طلاق دے دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں، اپنی مدت کو پہنچ جائیں یعنی ان کی عدت پوری ہو جائے. فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو پس پھر ان کو اپنے پاس روک کر رکھو معروف کے مطابق، یعنی قاعدے قانون کے مطابق، أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوف، یا ان کو
رخصت کر دو معروف کے مطابق. ولا تمسکوہن ضرارا لتعتدوا، اور تم ان کو روکے نہ رکھو اپنے پاس ضرارا نقصان پہنچانے کے لیے، لتعتدوا تاکہ تم ان پر ظلم کر سکو، اور ان کو نقصان کے ساتھ روکے نہ رکھو تاکہ تم ان پر ظلم کر سکو. ومن یفعل ذلک فقد ظلم نفسہ، جس کس نے ایسا کیا تو اس نے اپنی جان پر ظلم کیا. ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، اور اللہ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ. ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، اللہ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ. وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، اور تم پر جو اللہ کے انعامات ہیں اس کو یاد کرو. وما انزل علیکم من الکتاب والحکمت یعظکم بھی، اور اس چیز کو بھی یاد کرو جو تم پر اللہ نے نازل کی ہے، یعنی کتاب اور حکمت، یعظکم بھی، کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہیں سمجھاتا ہے. وَعَلَمُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو. وَعَلَمُوا، اور یہ بات خوب جان لو، ان اللہ بکل شیء علیم، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے. تو پہلے جو باتیں تھیں اس میں ضمناً جو تھی اس میں اب یہاں پہ صراحتاً اس کو کر دی. وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا، کہ اگر وہ عورت اپنی مدت کو پہنچ جائے تو پھر اس کو یعنی کہ اس کے بعد طلاق رجعی اگر دی ہو، فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوف، تو پھر اس کو اپنے پاس عرف کے مطابق اس کو اپنے پاس روک سکتے ہو. او سرحوهن بمعروف، یا ان کو قاعدے قانون کے مطابق ان کو اچھے طریقے سے رخصت کر دو. لیکن یہ نہ ہو ولا تمسکوهن ضرارا لتعتدوا، ان کو نقصان پہنچانے کے لیے ان کو اپنے پاس روکے نہ رکھو، یعنی طلاق ہی نہ دو. یا طلاق دو، جیسے عدت پوری ہونے لگے تو پھر دوبارہ رجوع کر لو، اور پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کو ان کو ان کے حال پر چھوڑ، یعنی بیویوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو. نہ تو طلاق دو تاکہ وہ کہیں اور کسی اور جگہ پہ شادی کر سکیں، اور نہ ہی ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو، بلکہ ان کو معلق کر کے رکھو. اور ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں ایسے، ہمارے معاشرے میں مرد عورت کو تنگ کرنے کے لیے کرتا ہے ایسے کہ وہ عورت کو طلاق نہیں دیتا، کہتا میں طلاق نہیں دیتا. ٹھیک ہے، تو ولا تمسکوہن ضرارا لتعتدوا، بھائی اگر تم نہیں نباہ کر سکتے تو طلاق دے دو، معاملہ ختم کر دو. ٹھیک ہے. لیکن لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے چونکہ اس نے ہمارے ساتھ ضد کر لی، یا اگر نباہ نہ ہو سکے تو ہم اس کو دشمنی تک لے جاتے ہیں، اور پھر طلاق کو یا ان چیزوں کو ہم اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، برے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور بیویوں کو طلاق نہیں دیتے، اور وہ پھر جو ہے نا ان کو لٹکا کر رکھتے ہیں تاکہ وہ کہیں اور بھی نکاح نہ کر سکیں، اور یہ اس کا خرچہ بھی نہیں دیتا، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ تعلق بھی نہیں رکھتا. ٹھیک. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ اپنی جان پر ظلم کرتا ہے. وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ. یہ طلاق کا جو حکم مرد کو دیا گیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ طلاق مرد کے پاس ایک ہتھیار آ گئی ہے، گولی آ گئی ہے، یا اس کے پاس اس کے ذریعے سے اس کو عورت کو نقصان پہنچانے کا، اس کو ضرر پہنچانے کا اس کو ایک پروانہ مل گیا کہ اس کے ذریعے سے وہ جس طرح چاہے عورت کا استحصال کرے. یہ اللہ کی آیات کو مذاق بنانا ہوگا. ٹھیک ہے، وہ ہے کہ مذاق بنایا ہوا اس نے اللہ کی آیت کو، اللہ کے احکامات کو، کہ اللہ نے جو حکم جس مقصد کے لیے اتارا ہے وہ اس مقصد کے بجائے اس کو کسی اور اپنے جو ہے مذموم مقاصد کے لیے اس کو استعمال کر رہا ہے. تو جو کوئی ایسا کرے گا فقد ظلم نفسہ، اس نے اپنی جان پر ظلم کیا. والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، اور مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں گی حولین کاملین، 2 سال تک، مکمل 2 سال. لمن اراد ان یتم الرضاعہ، ان کے لیے جو رضاعت کی مدت کو پورا کرنا چاہتے ہیں. جو رضاعت کی مدت کو پورا کرنا چاہتے ہوں تو وہ زیادہ سے زیادہ 2 سال تک بچے کو دودھ پلا سکتے ہیں، یعنی مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں گی. وعلی المولود لہو رزقہن وکسوتہن بالمعروف، اور جو مولود لہو ہے یعنی جس کا بچہ ہے، والد، اس کے ذمے ہے رزقہن، ان ماؤں کا کھانا پینا، وکسوتہن، اور ان کا کپڑا
पहनने के कपड़े, बिल मारूफ, मारूफ के मुताबिक, उर्फ के मुताबिक। ये जो हुक्म है, ये दोनों सूरतों का हुक्म है, यानी तलाक की सूरत का भी हुक्म है और तलाक के बाद की सूरत का भी हुक्म है कि अगर तलाक नहीं हुई है तो बीवी की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को दूध पिलाएगी, और इस दूध पिलाने की वजह से उसको नान नफका, जिसको हमारी उर्दू में कहा जाता है, हमारी ज़बान में नान नफका, खर्च वगैरह जो खाने पीने का और लिबास वगैरह का, रिहाइश का, वो शोहर के ज़िम्मे होगा। तो चूंकि बतौर बीवी होने के उसके ज़िम्मे पहले से ही लाजिम है, तो बच्चे की दूध पिलाने की वजह से भी वो उसी की, मतलब उसी नफ़े और ख़र्चे में वो करेगी। लेकिन अगर वो अपने बच्चे को अपनी साबका बीवी से दूध पिला रहा है, यानी बीवी थी और उसी का बच्चा था, लेकिन उसने उसको तलाक दे दी, तो अब तलाक देने की वजह से चूंकि वो उसके बच्चे को दूध पिला रही है, तो उसका नान नफ़का खर्चा वगैरह उस बच्चे के ज़िम्मे लाजिम है। ये मतलब है वालल मौलूदी लहू रिज़्क़ुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना बिल मारूफ, के मौलूद लहू यानी बच्चे के वालिद पर रिज़्क़ुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना बिल मारूफ, उन माओं का जो उसके बच्चों को दूध पिला रही हैं, वो उनका खाना पीना और कपड़ा वगैरह उसके ज़िम्मे होगा मारूफ के मुताबिक। मारूफ का मतलब ये है कि शोहर की माली हैसियत के मुताबिक, यानी अगर शोहर बहुत ज़्यादा मालदार है तो जिस तरह का वो कपड़ा अपने लिए पहनता है, उसके ख़ानदान के लोग पहनते हैं अपनी हैसियत के मुताबिक, यही वो अपनी बीवी को देगा। और अगर कोई गरीब है तो वो अपनी हैसियत के मुताबिक देगा। इसके लिए शरीयत ने यानी कि कोई कायदा मुतय्यन नहीं किया कि इतने हज़ार रुपये या इतने रुपए या इतने पैसे, हर एक का अपने अपने हिसाब से होगा मारूफ के मुताबिक। कि ज़ाहिर सी बात है, जो बहुत ज़्यादा अमीर लोग हैं उनका खाना पीना, उनका रिहाइश, उनकी छाट फाट ज़रा और तरह की होती है, और जो गरीब होते हैं उनका रहन सहन, उनका खाना पीना, उनकी जो है वो छाट फाट जो है वो अलग तरह की होती है। तो ये नहीं है कि शरीयत ने ये नहीं किया कि कोई एक पक्का वो फिक्स कर दिया हो, गरीब के लिए भी वही, अमीर के लिए भी वही, नहीं। फरमाया कि हर एक के लिए मारूफ के मुताबिक है, जो उसका उर्फ है, जो उसके ख़ानदान में जो चल रहा है, शोहर की जो माली हैसियत, इसमें शोहर की माली हैसियत का एतबार होगा। तो शोहर जो खाता है वो अपनी बीवी को खिलाएगा, शोहर जो पहनता है वो अपनी बीवी को पहनाएगा। तो ये शोहर की जिम्मेदारी है। अगर तलाक हो गई हो तब भी, अगर तलाक ना हुई हो तो बीवी होने की वजह से तो होगा ही, ऑलरेडी उसको वो देगा ही। यहाँ पे मुद्दत रज़ात को बता दिए कि कम से कम 2 साल है, यानी कम से कम भी ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 6 माह है। नहीं सॉरी, कम से कम की तो कोई मुतय्यन नहीं है दूध पिलाने की। अगर मतलब पहले दिन से भी ना कोई पिलाना चाहते, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को 2 साल तक दूध पिलाया जा सकता है। 2 साल के बाद बच्चे को दूध नहीं पिलाना चाहिए। 2 साल, वहाँ इससे पहले अगर छोड़ना चाहिए कभी भी, किसी भी वक्त भी, किसी वजह से, तो वो उसको छोड़ने का इख्तियार है। यानी 2 साल तक पिलाना लाजमी नहीं है। हाँ, लेकिन 2 साल के बाद ना पिलाना लाजमी है, कि 2 साल के बाद बच्चे को दूध नहीं पिलाया जाएगा। तो ला तुकल्लफु नफ्सुन इल्ला वुसअहा, किसी नफ्स को मुकल्लफ नहीं बनाया जाएगा मगर उसकी वसअत के मुताबिक। यानी जो कहा ना कि बिल मारूफ, कि शोहर के जिम्मे या बच्चे के बाप के जिम्मे खाना पीना और कपड़ा वगैरह लाजिम है मारूफ के मुताबिक, ताकि ला तुकल्लफु नफ्सुन इल्ला वुसअहा, हर इंसान को या हर नफ्स को उसकी वसअत के मुताबिक ही अहकामात का मुकल्लफ बनाया जाता है। और इसलिए मैंने बताया था कि ये नहीं है कि एक फिक्स हो दो सबके लिए एक ही बराबर हो, क्योंकि सबके लिए अगर अगर हम अमीरों की रियायत करें, अमीर आदमियों की, तो उनके घर का हो सकता है महाना खर्चा जो है वो खाने पीने का और पहनने कपड़े का जो है वो 15 से 20 हज़ार रुपये हो। ठीक है, 20 से 30 हज़ार रुपये हो एक एक औरत के लिए, अकेली औरत का। ठीक है, उसके महीने के खाने की और उसके कपड़े जो पहनती है उसकी, उन चीज़ों के, वो ब्रांडेड कपड़े जो हैं बहुत महंगे होते हैं। अब अगर इसका कर दिया जाए तो एक गरीब आदमी इसको कैसे करेगा? गरीब आदमी तो उसको पूरा नहीं कर सकता। उसकी तो हो सकता है बेचारे की कुल आमदनी ही इतनी हो जितनी कि उस अकेले उसका खर्चा है। ठीक है, तो लिहाजा शरीयत ने कहा कि मारूफ के मुताबिक। और इसी तरह अगर गरीब का कर देता है कि चलो गरीब तो देगा, तो फिर गरीब दे सकता तो अमीर भी दे सकता है, कि गरीब के हिसाब से जी हो सकता है गरीब के घर में एक औरत का खर्चा जो है महाना वो 3 से 4 हज़ार 5 हज़ार रुपया हो। ठीक है, अब इसको अगर स्टैंडर्ड बना लिया जाए तो गरीब तो दे देगा 5 हज़ार रुपया, चलो औरत, गरीब औरत का गुजारा भी हो जाएगा। लेकिन जो जिसका तर्ज जिंदगी बुलंद है वो क्या करेगी? वो तो उसका तो 5 हज़ार में गुजारा नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए फरमाया
معروف کے مطابق ہے، ہر ایک کا اپنے اپنے حساب سے ہوگا. لا تکلف نفس الا وسعها، کہ ہر انسان کو اس کی طاقت کے بقدر ہی مکلف بنایا جاتا ہے. تو لہٰذا جو غریب جتنا دے سکتا ہے وہ اسی کا پابند ہوگا، اور جو امیر جتنا دے سکتا ہے وہ اسی کا پابند ہوگا. لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولده، نہ نقصان پہنچایا جائے والدۃ ماں کو بولدها اس کے بچے کو وجہ سے، اور نہ ہی ولا تضار ولا مولود له، اور نہ ہی مولود لہو یعنی بچے کے والد کو نقصان نہ پہنچایا جائے بولدی اس کے بچے کے بارے میں. یعنی یہ جو معاملہ ہے دودھ پلانے کا، اس میں نہ تو باپ عورت کو نقصان پہنچائے، نہ ہی عورت باپ کو نقصان پہنچائے. ٹھیک ہے، نقصان پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر عورت جو ہے وہ ایسی صورت میں ہے کہ اگر وہ بچے کو دودھ پلاتی ہے تو اس کو اپنی بیماری کا خطرہ ہے، یا اس کے اپنی جسمانی کمزوری کے اعتبار سے وہ اس قابل نہیں ہے. تو اب اس صورت میں یہ ضروری نہیں ہے کہ بس نہیں بچے کی ماں اس کی ماں ہی دودھ پلائے گی، کسی اور کو دودھ پلانے کی اجازت نہیں ہوگی. تو اگر عورت کو ضرر لاحق ہو رہا ہو اور اس کو محسوس ہو کہ اگر میں نے یہ کیا تو مجھے کوئی بیماری لاحق ہو سکتی ہے، کوئی اور مسئلہ ہو سکتا ہے، تو مجبور نہیں کیا جا سکتا. لا تضار والدۃ بولدها، تو اس کو مجبور نہ کیا جائے. اسی طرح مولود لہو کو بھی مجبور نہ کیا جائے، کہ مطلب اگر اس کو لگتا ہو کہ یہ جو عورت ہے یہ بیمار ہے، یا میری بیوی جو ہے یہ بیمار ہے، یا طلاق کے بعد وہ یہ چاہتا نہیں ہے کہ میں اس عورت سے اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں کسی بھی وجہ سے، ٹھیک ہے، تو کوئی معقول وجہ ہو، کوئی جائز وجہ ہو، تو اس میں پھر عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ مجبور کرے کہ نہیں تم نے اس کو جو ہے وہ اس کو تو میں ہی فیڈ کروں گی. تو اس کے لیے مطلب اس کو نقصان نہ پہنچائے، یا اس کے لیے جو کسی اور طریقے سے یعنی نقصان نہ پہنچایا جائے. دونوں کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کی رعایت ہو، مجبور نہ ہو، دھونس نہ ہو، ایک دوسرے کے اوپر جبر نہ ہو. نہ تو یہ کہ مرد عورت کو مجبور کرے، نہ ہی عورت مرد کو مجبور کرے، بلکہ باہمی مفاہمت کے ذریعے سے ایک دوسرے کو سمجھنے سمجھانے کے انداز میں معاملات کو کرنا چاہیے. کسی دوسرے کے اوپر دھونس نہیں ہونی چاہیے. یہ شریعت کا اکثر جگہ پہ حکم ہے. اور الدین النصیحہ، دین سراسر خیر خواہی ہے، دوسرے کی خیر چاہنا، دوسرے کی بھلائی چاہنا، یہ دین کا بنیادی حکم ہے. اور اگر ہماری معاشرت اس پہ قائم ہو جائے تو ہماری معاشرت جنت نظیر بن جائے. ہمارے یہاں پہ لوگوں کے اندر ایک خامخواہ کی آکڑ ہوتی ہے، ایک تکبر ان کے ذہن و دل و دماغ پہ چھایا ہوتا ہے کہ اگلے بندے کو ذلیل کرنا ہے. یعنی ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم تمہیں جو ہے نا ایک اتنی سی بھی اہمیت نہیں دیتے، ہم تمہاری اوقات ہمارے سامنے کیڑا مکوڑا جتنی ہے، تم ہمارے پاؤں کی جوتی کے برابر. یہ نفسیات لوگوں کے دل و دماغ پہ چھائی ہوتی ہے، اور اس مقصد کے لیے وہ کہتے ہیں ہم ان کی ناک سے نکیرے لگوا دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. ان کو پتہ لگے گا ان کا پالا کس سے پڑے، ان کو سمجھ میں آ جائے گی کہ انہوں نے دشمنی کس سے لی ہے، انہوں نے پنگا کس سے لیا ہے. یہ سوچ ہمارے معاشرے میں باقاعدہ پنپ رہی ہے، اور لوگ اس کے اوپر بڑا فخر کرتے ہیں. میری فلاں کے ساتھ لڑائی ہوئی تو میں نے ایسا سیدھا کر کے رکھ دیا اس کو، جو ہے نا وہ اس کو سمجھ میں آ گئی، اس کو ساری زندگی یاد رکھے گا اس کا پالا کس سے پڑا. ٹھیک ہے، خاندان میں اپنے یعنی کہ ہر معاملے میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے، ایک دوسرے کو کمزور دکھانے کی سوچ ہمارے معاشرے میں آج کل بہت پائی جاتی ہے، اور اس چیز کو باقاعدہ ایک عزت اور افتخار کی بات سمجھا جاتا ہے. لوگ اس چیز کے اوپر فخریہ کر، حالانکہ یہ اسلام میں کوئی فخر کی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑی برائی ہے، یہ بہت بڑا عیب ہے. اس کے مقابلے میں خیر خواہی، اپنے آپ کو مٹانا، عاجزی اختیار کرنا، ٹھیک ہے، تکبر سے دور ہونا. یہ تکبر کی باتیں ساری میں نے اس کو نیچے لگا کے رکھ دیا، یا میں نے اس کو جو ہے نا وہ خاندان میں اس کو میں نے ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا، منہ دکھانے جوگا نہیں چھوڑا اس کو میں نے. یہ اس طرح کی سوچیں، اس طرح کی باتیں، یہ تکبر کی باتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اس کے مقابلے میں اسلام کیا چاہتا ہے کہ انسان میں عاجزی ہونی چاہیے، اناد نہیں ہونا چاہیے، کسی دوسرے کا بغض نہیں ہونا چاہیے، دوسرے کی بدخواہی نہیں ہونی چاہیے، دوسرے کا برا نہیں چاہنا چاہیے. خیر خواہ، الدین النصیحہ، دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے. آپ دوسروں کے ساتھ بھلائی والا معاملہ کریں. اگر کسی کے ساتھ آپ کی نبتی نہیں ہے نا، تو آپ اس کے ساتھ بھلائی نہ کریں تو کم از کم برائی بھی نہ کریں، آپ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں. خاندان میں اگر آپ کی کسی کے ساتھ نہیں بنتی تو یہ نہیں ہے کہ آپ مخاصمت پال لیں، آپ دشمنی پال لیں، دشمنی مول لے لیں، اور اس دشمنی کو نبھانے کے لیے
آپ شرعی حدود کو بھی پامال کرتے جائیں، آپ اس کے خلاف اس کو جو ہے نا وہ ذلیل بھی کریں، اس کو رسوا بھی کریں، اس کے خلاف پروپیگنڈا کریں، جو آپ کے دل میں آئی، صرف اس مقصد کے لیے کہ اس کو میں نے نیچا دکھانا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ذہنیت ہوتی ہے نا، یہ ذہنیت اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ تکبر کی وجہ سے ہوتی ہے، اور تکبر اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف ہے، تکبر اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں. ٹھیک. اور تکبر، یہ ساری چیزیں تکبر کی وجہ سے ہوتی ہیں. اس لیے فرمایا لا تزار والدۃ بولدها ولا مولود له. نہ تو ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے، نہ ہی باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے. کہ ماں کی کوشش ہو کہ میں شوہر کی جو ہے نا وہ ناک سے لکیریں لگواؤں، اور شوہر کی کوشش یہ ہو کہ میں ماں کو ناک سے لکیریں لگواؤں، بچے کی ماں کو نہ، یعنی اپنی جو بیوی ہے اس کو. تو یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ایک دوسرے کی خیر خواہی کا اور بھلائی کا جذبہ دل میں ہونا چاہیے. فعال الوارث مثل ذلك. اور جو وارث ہے اس پر بھی اسی مثال ہے. یعنی اگر بچے کا باپ فوت ہو جائے تو بچے کی دودھ پلانے کا جو خرچہ ہوگا یہ ان لوگوں پر ہوگا جو بچے کے وارث بنیں گے. جو لوگ اس بچے کی مال ہونے کی صورت میں اس بچے کے مال کے وارث بنیں گے، ان کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اگر اس بچے کا باپ فوت ہو جائے تو پھر ان کے جو باقی جو وارث ہیں اس کے، وہ یہ کام کریں گے کہ اس بچے کی دودھ پلائی کے لیے اس کا جو خرچہ ہوگا وہ اس کی ماں کو، چاہے وہ طلاق کے بعد ہو یا طلاق سے پہلے ہو، تو معروف کے مطابق اس کو وہ خرچہ وہ لوگ ادا کریں گے. فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ. اور اگر وہ دونوں چھڑانا چاہتے ہوں، فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا، اگر وہ دونوں دودھ چھڑانا چاہتے ہوں، عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا، باہمی رضامندی سے، وَتَشَاوُرٍ، اور باہمی مشاورت سے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی 2 سال تو زیادہ سے زیادہ ہے. اگر کوئی اس سے پہلے جو ہے وہ باہمی مشورے سے دودھ کو چھڑانا چاہے تو اس کو اس چیز کا اختیار ہے. وَإِن تَسْتَرْضِعُوا وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ. اور اگر تم یہ چاہو کہ تم اپنے بچوں کو کسی اور سے دودھ پلاؤ، یعنی اس کی ماں کے علاوہ کسی اور سے، تو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. یعنی کوئی اور عورت کسی کے بچے کو دودھ پلانا چاہے تو دودھ پلا بھی سکتی ہے، اور اس پر اجرت بھی لے سکتی ہے، اس پر پیسے بھی لے سکتی ہے. تو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تم پر کوئی حرج نہیں ہے. اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جب تم ان کے حوالے کر دو جو کچھ تم نے ان کو دینا ہے معروف کے مطابق. ٹھیک. یعنی قاعدہ قانون کے مطابق جو تم نے ان کو دینا ہے اس کو بھلے طریقے سے تم ان کو ادا کر دو، تو پھر تمہیں اس طرح کی خدمات لینے میں بھی کوئی کسی قسم کی کوئی تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے. چونکہ انسانی ضرورت ہے، تو انسانی ضرورت کے پیش نظر اگر ہو سکتا ہے بچے کی ماں جو ہے وہ مر جائے، یا بچے کی بیمار اتنی سخت بیمار ہو کہ بچے کو دودھ نہ پلا سکتی ہو، کوئی بھی کنڈیشن ہو کہ جس کی وجہ سے بچے کو دودھ پلانا ممکن نہ ہو، تو شریعت نے اس بات کی اجازت دی کہ کسی اور عورت کو جو بچے کو دودھ پلا سکتی ہو، تو اس عورت کی خدمات لینا کہ وہ بچے کو دودھ پلائے، اس بات کی شریعت میں گنجائش ہے. اور عورت کے لیے بھی اس کام کے لیے اجرت لینا، پیسے لینا جائز ہے، اور مرد کے لیے بھی اس کام کے لیے کسی کو پیسے دینا جائز ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ جو سرگرمی ہے نا، اس کو خالصتاً مالی سرگرمی نہیں رکھا، جس کو رضاعت کہتے ہیں، دودھ پلانا. بظاہر یہاں پر لگ یہی رہا ہے کہ یہ شاید کوئی کانٹریکٹ ہے، ایک جو ہے وہ اجارہ ہے، جس میں یعنی کرائے کا کوئی معاملہ ہے، جس میں کسی کو کوئی پیسے دیے جا رہے ہیں اور اس کی خدمات وصول کی جا رہی ہیں. شریعت نے اس معاملے کو بھی محض کوئی مالی معاملہ نہیں رکھا، بلکہ اس کے ساتھ جو ہے وہ خاندانیت کا تعلق جوڑ دیا کہ جو عورت چاہے پیسے لے کر ہی کسی بچے کو دودھ پلائے گی تو وہ بچے کی ماں کہلائے گی، رضاعی ماں کہلائے گی، اور وہ بھی ویسی ہی ماں ہوگی جیسے حقیقی ماں ہوتی ہے. یہ اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا، اس کی اولاد کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا، جیسے اپنی سگی ماں کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا. حرمت رضاعت اس کو کہتے ہیں. تو رضاعت کے ذریعے سے وہ سارے رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو حقیقی ماں کے ساتھ رشتے حرام ہوتے ہیں. جیسے حقیقی ماں کی بیٹی سے، اپنی بہن سے، یا کسی اور والد کی بیٹی سے وہ اس سے شادی نہیں کر سکتا، اپنی جو ہے وہ نانی سے اور کسی سے شادی نہیں کر سکتا، اپنی حقیقی ماں کی بہن سے شادی نہیں کر سکتا جو خالہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو ایسے ہی رضاعی ماں بھی بالکل ماں بن جاتی ہے، اس کے سارے احکامات وہی ہوتے ہیں جو
حقیقی ماں کے ہوتے ہیں. تو شریعت نے اس معاملے کو خالصتاً کاروباری سرگرمی نہیں بنا دیا کہ بس ٹھیک ہے عورت جو ہے وہ بچے کو دودھ پلائے، باپ بچے کو، ماں کو جو ہے وہ پیسے دے دے، معاملہ ختم. نہیں، یہ رشتہ داری قائم ہو جاتی ہے، وہ بچے کی ماں بن جاتی ہے، رضاعی ماں اس کو کہتے ہیں. ٹھیک. کیونکہ اگر یہ تعلق جو ہے نا وہ اس کی وجہ سے پھر یہ ایک محبت اور احترام والا رشتہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. اگر نہ خالص کاروباری سرگرمی ہونا تو اس میں پھر اپنائیت نہیں آ پاتی. اگر ایک عورت کو یہ ہو کہ جی میں تو پیسے لے کے دودھ پلا رہی ہوں، بس میرا اور تو کوئی کام نہیں، تو وہ اس کو پھر ایک ایز اے ڈیوٹی لے گی. وہ اس کو ایک ایسے کام کے جیسے کام فیکٹری میں جو لوگ جا کے لوگ کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی اس کو طرح کام سمجھے گی. ٹھیک ہے. اور یہ چیز بچے کو شفقت سے محروم کر دے گی. ٹھیک. اسی لیے شریعت نے اس کو صرف ایک کاروباری وہ نہیں ٹھیک ہے، اس کو عرف کے مطابق اس کا نان نفقہ اس کو دینے کا پابند بنایا شوہر کو، کہ اگر کوئی اس کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو شوہر کے ذمہ لازم ہے کہ وہ اس کے کھانے پینے کا اور ان چیزوں کا خیال رکھے. لیکن یہ کوئی کاروباری سرگرمی نہیں ہے، بلکہ وہ بچہ اس کا کلائنٹ نہیں ہے، یا اس کا کوئی گاہک نہیں ہے، یا اس کا کوئی وہ وہ نہیں ہے، بلکہ وہ اس کا بیٹا ہے، حقیقی حقیقی بیٹے کی طرح بیٹا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ شریعت نے اس کے ساتھ اس کو جوڑا، اور اس کو باقاعدہ حکومت رضاعت شریعت میں سے وہی سارے احکامات جیسے میں نے بتایا کہ جو حقیقی ماں کے ساتھ ثابت ہوتے ہیں وہی اس کے ساتھ ثابت ہوتے ہیں. تو بہرحال یہاں پہ یہ فرمایا کہ اگر تم کسی اور سے اپنی بچوں کو دودھ پلوانا چاہو تو تمہیں اس بات کی بھی اجازت ہے جب تم ان کو معروف کے مطابق جو تم نے ان کو دینا ہے وہ دے دو، ان کو ان کی اجرت دے دو. واتقوا اللہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اور اللہ سے ڈرو اور یہ بات اچھی طرح جان لو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے. چلیں بس آج یہاں تک ہی کرتے ہیں، یہاں سے آگے انشاءاللہ کل کریں گے.